بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو۔ ناظرین، آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 72 برس بیت چکے ہیں۔ ان 72 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خالد مجید صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ آج کے دن ہم نے پورے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک کہنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسلاف کو، ان لوگوں کو جنہوں نے آج سے 72 سال پہلے ہمارے لیے اپنا آج قربان کیا تھا، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان کی عظمت کا اعتراف لوگوں کو بتانا ہے۔ ہمیں یاد کرنا ہے ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے آج کے لیے قربان کی تھیں۔ ہمیں یاد کرنا ہے اس لمحے میں ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان کڑیل بیٹوں کو دفنایا تھا، اور ہمیں یاد کرنا ہے ان معصوموں کو جنہوں نے ابھی جوانی کی طرف بڑھنا تھا اور وہ قربان ہو گئے۔ ہمیں یاد کرنا ہے سہیل صاحب کو جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمیں یاد کرنا ہے خرم بیگ صاحب کو جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور رائے غلام عباس صاحب کو جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سہیل صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کس طرح جشن آزادی سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی غفران صاحب اور خالد مجید صاحب، آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں اس چیز کو کہوں گا کہ یہ جشن آزادی جو دن ہے، یہ ایک عید الفطر ہوتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو یہ تیسری عید ہے ہماری۔ بالکل، اس کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے، اتنا پیارا پاکستان، جہاں پر ہم آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں، تو اس پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کس طرح کی جشن آزادی ہم سیلیبریٹ کرتے تھے بچپن میں، مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میرے گھر کے بالکل پاس ایک نہر تھی، تو بچپن میں یکم اگست ہوتا تھا کہ لوگ اپنے جھنڈے اور جھنڈیاں لے کر آتے تھے، تو وہ چونکہ نہر جو ہے وہ کافی دور سے بہہ کر آتی تھی، تو وہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے، ایک پل تھا، پل کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو مجھے پاکستان کا جھنڈا نظر آ گیا۔ اس وقت اتنا ہوتا نہیں تھا کہ اتنے مطلب نہ ہی وہ اتنی شاپس ہوتی تھیں جس طرح کی آج ہے، روڈوں پہ سٹالز لگے ہوتے ہیں، سارا اتنی سہولتیں نہیں تھیں۔ اچھا، وہ مجھے جھنڈا نظر آیا، نہ میں نے دیکھا کہ میری جیب میں کچھ ہے وہ گلا ہو جائے گا، نہ اس طرح کو کہ دیکھا کوئی ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو جائے۔ میں نے اس پل سے چھلانگ دے ماری، یعنی اس پرچم کی محبت میں آپ نے اس نہر میں چھلانگ لگائی؟ اس نہر میں چھلانگ دے ماری، اور اس نہر میں جب چھلانگ مار کے جب میں پانی کے اندر گیا تو تب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تیراکی نہیں آتی۔ اس کے بعد لیکن یہ جذبہ ہے، اس کے بعد میں نے کافی ساری ڈبکیاں کھائیں، اور جو میرے انکل تھے انہوں نے چھلانگ لگائی اور مجھے وہاں سے انہوں نے ریکور کیا۔ نہیں، جھنڈا باہر نکالا؟ جھنڈا اس وقت نہیں نکلا، جب انہوں نے مجھے باہر نکالا تو میں نے دیکھا کہ جھنڈا نہیں ہے۔ جب دیکھا تو جھنڈا کچھ میٹر دور جا چکا تھا۔ دوبارہ میں آگے جا کے پھر سے میں نے چھلانگ لگائی، اور وہاں پہ پانی کی جو گہرا نہیں تھا وہاں پہ، تو وہاں سے میں نے چھلانگ مار کے اس کو پکڑ لیا۔ اس کو پکڑ کے پھر جب میں واپس آ کے تو پہلے اس کو میں نے دھوپ پہ رکھا۔ اب جوش و خروش اتنا ہوتا ہے کہ اب میں یہ کہوں کہ ابھی سوکھے، اب میں دیکھ رہا ہوں، ظاہری بات ہے ایک چیز گلی ہے، سوکھتے اس کو ٹائم لگے گا، تو اس کا میں ویٹ کرتا رہا کافی دیر۔ جب نہیں ویٹ ہو سکا تو میں نے وہ استری تھی گھر پہ، وہ میرے گرم کر کے اوپر لگائی، جس سے مجھے کرنٹ بھی لگا۔ تو وہ ایک مجھے واقعہ یاد ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ تو بچپن میں ہم جو ہے نا وہ جھنڈیاں لے کر آتے تھے ایک بازار سے، پورے گھر میں جھنڈیاں لگانا، پھر رات کو ایک آتش بازی کا اس وقت ہوتا، چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے تھے، وہ بم گولے جن کو بولتے تھے، ہاں، موم بتیاں جلانا، اس طرح کے ہوتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ شام کو، کیونکہ ہمارا گاؤں ہوتا تھا، پھر شام کو مغرب کے بعد پھر یہ ساری جو ہے وہ سیلیبریشن ختم ہو جاتی تھی، اور مغرب کے بعد پھر ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی، جی، سہیل صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ صحیح ہے کہ پہلے بچپن میں بچے جو تھے ان کو یہ شوق ہوتا تھا، یکم اگست سے بچے جو تھے تیاری شروع کر دیتے تھے، گھروں بھی جھنڈیاں لگاتے تھے، لگا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، جھنڈیاں لے کے آنی، موم بتیاں لے کے آنی، پٹاخے لے کے آنے۔ ہم نے بھی جھنڈیاں آج لگائی ہیں، خوبصورت، ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں بھی جذبہ ہے کہ جھنڈے کا احترام کیا جاتا تھا۔ بالکل، گھروں کی سب سے اوپر والی چھت پہ جا کے بانس پہ بانس لگا کے جھنڈے لگانے، پھر لہرانے، 14 اگست والے دن صبح سویرے اٹھ کے اس جھنڈے کو دیکھنا، یہ ایک جذبہ ہے اور وطن کے لیے۔
خرم بیگ مرزا صاحب، آپ کس طرح جشن آزادی مناتے تھے؟ جی سہیل صاحب سے بات ایگری کروں گا. یہ ایک ایسی خوشی ہے جس طرح ہمارے لیے کہ عید کی تیسری خوشی ہے. یہ تیسری بچپن عید سے ہے ہمارے لیے. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. بچپن سے ہمیں پیرنٹس کی طرف سے ایک چیز ملی. ہماری حویلی ہوا کرتی تھی, اوپر ہم اس کو چراغاں کیا کرتے تھے, لائٹس لگایا کرتے تھے, جھنڈیاں لگایا کرتے تھے. سورسز نہیں تھی. میں بچپن تھا, میں آٹے سے چپکا کے نا ان جھنڈیوں کو ڈوری باندھ کے اس کو پھر ہینگ کرنا, پوری رات ہم ورکنگ کرنی چھوٹے سے ہو کے, اور خود سے بیلونس کو, کچھ سورسز نہیں تھے لیکن کچھ چیزیں خود مینوفیکچر کر کے اس کو لگانا. صبح خوشی منانی. سائیکل ہوا کرتی تھی, سائیکل پھر ایکس رے کاٹ کے سائیکل کے اسپوکوں میں پھنسا کے گھومنا, گلیوں میں انجوائے کرنا جھنڈیوں کے ساتھ. وہ بہت مجھے آج یاد ہے. وہ تجسس, وہ خوشی. آج کے تو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو مجھے وہ اپنا وہ تجسس یاد آ رہا ہے کہ میں اس کو انجوائے کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے. میں ایک سمجھتا ہوں یہ 100 سال اس کی قبضے میں رہا انگریزوں کے. اس کے بعد جیسے خالد صاحب نے ابھی بات کی کہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا. اس کے بعد بابائے قائد اعظم کا میں سمجھتا ہوں خواب پورا ہوا. انہوں نے ہمیں ڈیلیور کیا. الحمد للہ ہم نے اس پہ محنت کی. آج پاکستان سپر پاور ہے. ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس سے اگلی ٹیکنالوجی پہ کھڑی ہوں گی. اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے کہ پاکستان سپر پاور بنے, لیکن ایٹمی پاور ضرور ہے. جی جی رائے صاحب, آپ کس طرح جشن آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو غفران صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا, اور خالد مجید صاحب آپ کا بھی. اور مجھے ان کے ویوز سے بالکل بھی کوئی کلیش نہیں ہے. بہت ہی زبردست انہوں نے ڈسکشن کی اور اپنے ویوز ڈیلیور کیے, جو کہ یہ بچپن میں جس طرح سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اور سر لیکن سیلیبریشن کی بات تو یہ ایز اے نارمل بچہ جیسے ہوتا ہے, جیسے ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, پاکستانی بچہ ہے, وہ ایسے ہی میں بھی ایک تھا. تو وہی جوش و خروش, وہی باتیں, وہی سارے معاملات. لیکن سر غفران صاحب, میں آپ میں ان چیزوں میں مزید کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسا کہ میں ابھی ایک ریسرچر ہوں, پوئٹ ہوں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک ٹیچر ہوں, ٹرینر ہوں. سو ان ساری چیزوں کو جب میں پروفیشنلائز لے کے آیا تو ان کی بیسک میری سٹارٹ ہوئی اپنے اسکول سے. اپنے ہائی اسکول میں ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی ہماری, خالد مجید صاحب. تو اس خالد مجید صاحب, ہم اس سوسائٹی کا حصہ تھے. بعد میں اس کا چیئرمین رہا. تو وہاں پر ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, ان چیزوں کی گرومنگ کی جاتی ہے کہ ہم ہاؤ ٹو ڈیولپ آور فیوچر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایز اے پاکستانی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں ایک یوتھ کا لیڈر ہوں, سو اس لیے بھی آپ سے یہ گزارش ہے. ملک کی محبت تو بچپن سے ہی ہمارے خون میں رچ بس جاتی ہے. جی. سو اس لیے میں نے وہاں پر جوائن کیا اور یوتھ کے لیے کام سٹارٹ کیا اپنے ہائی اسکول سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کالج میں رہا, وہاں پر یوتھ کے لیے میں نے بہت کام کیا. علامہ اقبال یونیورسٹی میں نے مشاعرے کیے, اور یوتھ کو ہر جگہ پہ ایک پیغام دیا غفران صاحب کہ ہم صرف پڑھنے تک محدود نہ رہیں, ٹھیک ہے. ہماری بہت ساری ایسی یوتھ ہے خالد مجید صاحب, آج میں آپ کو اس لائیو سیشن میں بتاؤں گا کہ ایسی یوتھ ہے کہ جو کہ صرف اسٹڈی کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کا ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے, پاکستان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو ہم کچھ کریٹیوٹی کریں. پاکستان کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی بات میرا خیال ہے ہم ایڈ کرتے ہیں. جی جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا, اس طرح ہے کہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ بچپن میں اسکولوں میں ڈرامیٹک سوسائٹیز بھی ہوتی تھیں, ڈرامیٹک سوسائٹیز بھی ہوتی تھیں, اس پہ ڈرامے بھی کر رہے ہیں سوسائٹی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ چھوٹی سی کلاسوں میں سونی دھرتے اللہ رکھے, میں نے پہلا انعام لے لیا اس پہ. بچپن میں چوتھی پانچویں چھٹی کلاس میں یہ نغمہ پڑھ کے دکھا دیا. جی اچھا, آج کے دور میں ہوا یہ ہے, معمولی سا فرق پڑ گیا ہے کہ وہ جو پہلے ساری چیزیں ہوتی تھیں, اب بچہ چلا گیا ہے زیادہ کمپیوٹر پہ. آپ کی ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا فرق آیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جب 13 اگست 12 اگست 10 اگست 9 اگست آتی ہے تو چھوٹے سے لے کے بڑے بچے تک سب کے اندر سے ایک جذبات ہیں. اور آپ سڑک پہ نکل کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. اچھا خالد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کا حق ادا کیا ہے؟ کیا پاکستانی ایز اے قوم ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا, بات اس طرح کی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, وہ کچھ نہ کچھ پلے کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ پے کر رہا ہے.
अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी कुछ किया कि नहीं किया। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन के बैठ गया है तो वो भी हक अदा कर रहा है, क्योंकि जब हम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटियां थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके एक शहर में 40-40 यूनिवर्सिटियां होंगी। अगर गवर्नमेंट लेवल पे जाएं तो उसमें भी 5-5 यूनिवर्सिटियां होंगी। आप उस वक्त जरा देखें, 14 अगस्त 1947 को खवातीन की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज सिर्फ हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखें तो हमारे को कितनी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। तरक्की का सफर आगे की तरफ जा रहा है। किस तरह जा रहा है, ये स्लो तो हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम तरक्की की तरफ गामजन नहीं है। एक ऐसा मुल्क, एक पसमानदा मुल्क जो तरक्की किसी से अलग होके आता है, तही दोस्त तो तही दामा होता है, और यहाँ पे आके वो एटमी ताकत तक बनता है, तो ये तरक्की की एक मिसाल है ना। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं कि यूथ अपना हक अदा कर रही है? देखें, यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ वाकई ही अपना किरदार अदा कर रही है। यूथ जो है वो उसमें उसमें भी दो दो मैं समझता हूँ कि कुछ जो हमारी यूथ है वो चीज़ों का सही इस्तेमाल करके मुल्क का नाम रोशन कर रही है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे हैं जो इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अब सोशल मीडिया की अगर बात कर लें तो अगर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इस सोशल मीडिया में या इस जो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो इस टेक्नोलॉजी में उन्होंने इतना सर्व किया है कि उन्होंने मुल्क में नाम रोशन किया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जाना जाता है उनकी वजह से। लेकिन कुछ अगर हम देखें तो लोग सिर्फ उसी डिजिटल मीडिया को या सोशल मीडिया को या ऐसी टेक्नोलॉजी को सिर्फ गेम्स की हद तक, ठीक है, या अपनी गपशप की हद तक उसको रखते हैं, जो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुल्क के लिए कोई नाम रोशन करने वाली बात है। तो हमें बतौर यूथ ये मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिसमें मुल्क का नाम रोशन हो, और ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जो हमारे गरीब आवाम है, ठीक है, जो हमारी अक़लियती बिरादरी है, उनके साथ कोई इस तरह का रवैया रखें और ऐसा काम करके जाएं ताकि जो आने वाले जो लोग हैं, आने वाला वक्त जो है वो आपको याद रखे। फरहान साहब, एक लम्हे के लिए जो भी सुहेल साहब बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। देखिए, हमें ये एक एवरेज निकालनी पड़ती है ना। हमारी यूथ जो है वो अगर आप एवरेज निकालें तो ज़्यादा जो लोग निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, वो निकलेंगे जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं। सही, मतलब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सुहेल साहब, आप देखिए, बच्चों ने इस IT में बहुत कुछ किया है। आप अशफाक करीम को इस तरह के और बहुत से बच्चे हैं। आप बच्चों के नाम लेते जाएं, आपको याद आएगा कि हाँ, ये बच्चे ने ऐसा काम किया। मैं एक ऐसी बच्ची को जानता हूँ, लुजीना शुएब उसका नाम है। वो बच्ची डिसेबल है, वो PhD कर गई है। मतलब छोटी सी बच्ची है, PhD तक जाना मेरा ख्याल है छोटी आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात। इसी तरह हमारा बच्चा जो है आज का, वो तरक्की कर रहा है, और वो तरक्की की तरफ है, और मुल्क का नाम किसी न किसी तरह रोशन कर रहा है। खुर्रम बेग साहब, आप क्या समझते हैं, नौजवान अपना हक अदा कर रहे हैं? जी, मैं ज़रूर कहूँगा जो नौजवान अपने अपने सोर्सेज के मुताबिक अपना हक अदा कर रहे हैं, और चाहे आपकी आर्मी हो, हमारी कोई भी शोबा हो, साइंटिस्ट हो, यंगस्टर हो, ख़वातीन हो, हर बंदा अपने सोर्स के मुताबिक अपना हक अदा कर रहा है। मैं भी ये कहूँगा
تو شائن ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ہماری ریسرچ جاری ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، خوشی کے موقع پہ ہم کبھی کشمیر کو نہیں بھولیں گے. کشمیر کی خوشیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ یوتھ ہی ہے جس نے آواز اٹھائی اور ایک پارلیمنٹ تک لے گئے. ہمارے یوتھ کے لیڈران بھی تھے، یوتھ لوگ ابھی بھی شامل ہیں. وہ اپنے خون کی جو قربانیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی ہماری اقوام متحدہ تک بات سنی گئی. الحمدللہ ہم اس کو آزاد کروا کر رہیں گے. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا خون کا ایک قطرہ بھی، بوند بھی، سانس کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے رہا تو ہم ان کے لیے قربانیاں ضرور دیں گے. جی رائے صاحب، آپ اپنی رائے دیں. سر بالکل میں ایگری کرتا ہوں اپنے سہیل بھائی کی بات سے، بیگ صاحب کی بات سے، کہ بالکل یوتھ ہماری اپنی ترقی کی منازل طے در طے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی زاویے سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کریں اپنے یوتھ پہ، ان کی کریٹیوٹی پہ، تو ہمیں آل اوور دا ورلڈ ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستانی بچوں نے نام، ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اپنے یوتھ کو یہاں پر ایک پیغام دینا چاہوں گا اینڈ پہ، غفران صاحب، کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، پاکستان زندہ باد. آپ کی بات کے بعد مجھے ایک بڑی اچھی سی بات یاد آئی کہ وہ بھی ہم میرے بیٹھے دل میں، ہیں، میرے دل میں بھی وہی بات ہے جو آپ کے دل میں ہو بات ہے. سکتا ہے ہمارے دل ملے ہوئے ہیں، جبکہ آج کے دن تو ویسے ہی ملے ہوئے ہیں دل، کہ یہ جو ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں ان سے کیوں نہ قومی نغمہ ہی سنا جائے. جی بالکل، یہی میں کہنا کوئی اچھا سا سہیل نغمہ صاحب. سنائیں جی. ایک ایک دو بول میرے سب سے سن رہے ہیں. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، دیکھیں نا، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. اور ہم سب سے بھی نغمہ سنا جا جی سکتا ہے. میں ضرور کوشش کرتا ہوں ایک دو بولی. جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے نا، سارے ساتھی تو دیں گے. وطن کے لیے تو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو باعث کے. بہت زبردست، شکریہ جی، بہت زبردست. شکریہ. آپ کچھ چیز ساتھ ہمارے شیئر کریں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. کوئی بھی نغمہ؟ سر نغمہ تو نہیں، خیر کیونکہ میں ایز اے پوئٹ ایک شعر سناؤں گا، وہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ وہی ہمارے تصور پاکستان کے بانی ہیں. 1930 میں انہوں نے الہ آباد میں ہمارا تصور دیا. میں اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اقبال ہمارے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بہت بہت شکریہ. یہ خوبصورت سے شعر سننے کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا ترمیم آئی ہے، بڑا اچھا سا خیال آیا ہے. کیوں نہ اپنے دیکھنے والے سارے نوجوانوں کو، بچوں کو 3 سوال بتائے جائیں کہ جو ہمیں سوال کا جواب بھیجے. ہم یہاں پہ نیچے اپنا ایک موبائل نمبر لکھیں گے، اس پہ آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے. اس واٹس ایپ نمبر پہ قرآن اندازی سے جس کا نام نکلے گا ہم 3 خوش قسمتوں کو انعام بھی بھیجیں گے. بالکل ضرور بھیجیں تو گے. پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس شاعر نے لکھا؟ صحیح. سوال دوبارہ سنا دیا جائے. جی جی. کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس شاعر نے لکھا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ پاکستان کا پرچم کس نے بنایا؟ سوال دوبارہ سن لیجئے. پاکستان کا قومی پرچم کس نے بنایا؟ صحیح. تیسرا سوال یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ ان 3 سوالوں کا جواب جو خوش نصیب بھیجے گا، اور کس نمبر پہ بھیجے گا؟ 0316 جی 222 9922. نمبر ایک دفعہ پھر سن لیں، 0316 222 9922. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. اب اس میں یہ ہے کہ قرآن اندازی سے کر لیں گے. اچھا اس میں خالد مجید صاحب ایک اگر چیز میں اس میں ایڈ کروں، جی جی. لیکن جو ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں
ان سے ایک التماس کریں کہ ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے, یہ نہ ہو کہ انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کر دے دے. کوشچن دیں وہ کسی سے بھی پوچھیں گے ظاہر بات. نہیں, ہاں دیکھیں- ایک بات ہو دیکھیں سکتی ہے بات جس میں یہ ہے- ایک بات میں وہ بےایمانی نہیں کر سکتے, ہاں. وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے اچھا انعام ان کو ملے گا. ہاں. ملی نغمہ اپنی آواز میں جو سب سے اچھا ہمیں بھیجے گا وہ سلیکٹ کر کے ہم سب کو سنائیں گے, اور اس کے لیے بہت اچھا پرائز بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. یہ ملی نغمے والا بھی ہو جائے گا. دیکھیں سوال جواب جب ہوتے ہیں نا, وہ تو جواب کہیں نہ کہیں سے بچوں نے دیکھ کے ہی بھیجنا ہے. اس میں جو قید و بند ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 13 سال تک کا ہوگا, یا ہم 14 سال کر لیتے ہیں, 14 اگست 14 سال, 14 سال تک کا بچہ اس مقابلے میں شامل ہو سکتا ہے. غفران صاحب, پروگرام بالکل اختتام کے قریب ہے اور ہم سب پہ لازم ہے اور واجب ہے کہ ہم سب اپنے وطن کے لیے ایک دعا باجماعت ہم بول دیں. میں ابتدا کرتا ہوں, آپ سب میرا ساتھ دیں. جی ضرور. اور یہ ایک ملی نغمہ ہے, اس ملی نغمے میں سب کی آواز آ جائے, آواز سے آواز ملاتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ اس کے, یہ چمن تمہارا ہے. پاکستان زندہ باد.